تقال الأجسام العظام به اس انتظار کا پھل کبھی بھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائے گی۔ یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم ٹوٹنے لگو، جب تم بکھرنے لگو، جب امیدیں ختم ہونے لگے تو سمجھ جانا معجزے اب قریب ہے، صبر کا اجر اب ملنے والا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسے تیر کی طرح ہے جس کا نشانہ کبھی بھی خالی نہیں جاتا۔ تم اللہ کو تہجد کی تاریکی میں مناؤ، وہ تمہیں صبح کی روشنیوں میں کن سے نواز دے گا۔ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے، میں تمہیں دے گا۔ یہ اتفاق تھوڑی ہے، تمہاری دعا تو قبول ہو چکی ہے۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تمہیں وہ یوں راضی کر دے گا کہ پھر کبھی تم اداس نہیں ہوگے۔ وہ جانتا تھا کہ تم مانگنے کے بعد شک میں رہو گے، اس لیے اس نے قرآن میں یہ بات لکھ دی ہے کہ مجھ سے مانگو، میں ضرور قبول کروں گا، تاکہ جب جب تم پڑھو تو سکون حاصل کرو۔ اس کے ایک کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اور جانتے ہو وہ کن کب کہتا ہے؟ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی توکل کرتے ہو۔ جس آندھی طوفان سے لڑ کر تم پہنچے ہو یہاں، اس صبر بھری آزمائش کے بعد کچھ نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو، اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو، اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہو۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ اگر وہ ممکن کرنا چاہے اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ یقین رکھو وہ ضرور کن کہے گا۔ مشکل وقت میں بھی دعا مانگنا نہ چھوڑنا۔ ہاں، وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار ہے آپ کے پاس، دعا سے۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا، وہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے آپ کے۔ وہ کیسے تمہاری تکلیف سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ اسے پسند ہے تمہارا مانگنا، اسے اچھا لگتا ہے تمہارا فقط ایک اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ دعا نہ بھی مانگی جا رہی ہو تو بس ہاتھ اٹھا لیا کرو، اس کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ آنسوؤں کی بھی زبان ہوتی ہے اور اس کے آگے بہایا گیا ایک بھی آنسو رائے گا نہیں جاتا۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو
ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے۔ وہ ملنے کے خود راستے دکھاتا ہے، تو ہی تو تم مانگنے کی ترکیبیں سوچ لیتے ہو۔ وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے، تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہے تم تک وہ سب لانے کا جو تمہارے مقدر میں نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی وہ تمہاری زبان پر کن کی طلب لایا ہے۔ ممکن یا ناممکن کا مت سوچو، بس اس پر یقین رکھو جو تم نے مانگا ہے، پھر تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ بہت انتظار کے بعد بھی مدد کا نہ آنا، بہت دعاؤں کے باوجود بھی کچھ ممکن ہوتا ہوا نظر نہ آنا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہونے لگے، سارے راستے بند نظر آنے لگے، جب آپ تھکنے لگے لیکن پھر بھی امید ہو کہ آپ کی سن لی جائے گی، پھر اس صبر اور یقین کے بعد اللہ آپ کے لیے وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر جتنا آپ نے چاہا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ آپ کو نواز دیتا ہے۔ اس صبر کا اجر پھر اللہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تمہارا یہ صبر، یہ مانگنا یوں ہی نہیں، اللہ تمہیں نوازے گا۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، جلد ہی اللہ ایسے کن فرمائے گا کہ تمہارے صبر کا حق ادا ہو جائے گا۔ کبھی سوچا ہے مایوسی کفر کیوں کہی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس رب کی رحمت اور کرم اتنا وسیع ہے کہ مایوسی اس کے بعد بس گناہ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ مایوسی اس کے کرم سے انکار جیسی ہے، اور پھر اس نے تمہیں بنایا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کچھ سہ رہے ہو؟ تم کچھ بناؤ تو اس کی کمزوری اور طاقت سے واقف ہوتے ہو نا، تو وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری کوشش کو، تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ سب سنبھال لے گا۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے۔ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، یہ اس کی شان کو گوارا نہیں۔ اس سے نا امید ہونا کیسا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا۔
مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا ادھورا خوف مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی ہوئی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں۔ تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالا سا انداز ہے، جس کی بھاجائے اس کی آواز کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیں ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جسے اس کی تکلیف سجدے میں جھکا دیتی ہے، دعاؤں پر لگا دیتی ہے، مانگنا سکھاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، جس کا یقین بڑھاتی ہے، کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑے اس کا وہ غم نہیں تھا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر سے اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور سہی، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو۔ مانگو اللہ سے، بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ تم نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور فوراً تمہارا مقدر بدل جائے۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اور پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہی من چاہی چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی مارنی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہوگا۔ شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے۔ تم بار بار تھکو گے، شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکالیف دے گا، مگر تم ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا۔ تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکرانے کے نوافل میں گرا دے گا، یقین رکھو۔ صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوؤں کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے۔ تمہاری آزمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہے، پھر کیوں ہوتے ہو پریشان؟ اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزرے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے تڑپتے سجدوں کو۔ اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ وہ راضی ہے تمہارے ہر سجدے پر، تمہاری چاہ پر۔ جب ہی تو دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا، تو پھر کیوں ہو گئے ہو مایوس اس سے جس نے اب تک تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال رکھا ہے؟
یقین رکھو اس کے رحمان اور القادر ہونے پر۔ نصیب میں رد و بدل کرنا اس کو خوب آتا ہے۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی ان کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ مایوس مت ہوا کرو، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر وہ تم سے صبر کروا رہا ہے تو کرو اور دعا کرتے رہو، اس پر یقین رکھو، وہ جب کن فرماتا ہے نا تو سب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے، اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا؟ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر اٹھتے رکتے قدم سے بخوبی واقف ہے۔ تو تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ تمہاری بھی ہر پریشانی اور تکلیف کو جانتا ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے ہو کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا؟ تم اس سے خفا ہو کر اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے، اور وہ دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ کیا پتہ یہ تکالیف بار بار اس لیے آ رہی ہوں کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا نہیں کوئی واقعی سلجھا سکتا۔ کیا پتہ تم پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیف گزر بھی جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، سب چپکے سے ظاہر ہو جائے۔ کیا واقعی سب خود ہی ہو جائے گا یا کیا جائے گا؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہوگا، یقین کرو۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے، اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا؟ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے، مشکلات سلجھائی نہ جا سکے اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو، تو مایوس ہونے کے بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنی سخت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جس نے فرعون کے درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے موسیٰ کے رب اور حقیقت کی طرف سب کی توجہ دلائی تھی۔ ان بتوں کی
پرستش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، بنا سوچے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہر انسان سوچتا ہے کہ میرا دکھ زیادہ ہے، میں سب سے زیادہ رویا ہوں، میرے ساتھ زیادہ غلط ہوا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کا دکھ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان کا تعلق اللہ سے مختلف ہے۔ کوئی اللہ کے لیے روتا ہے اور کوئی اللہ کے سامنے کسی اور کے لیے روتا ہے۔ جو اللہ کے لیے روتا ہے تو اسے تو اللہ مل جاتا ہے، لیکن جو کسی کو مانگنے کے لیے روتے ہیں اللہ وہ بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن آخر میں ہونا وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ کیا وہ اپنے بندوں کے لیے کبھی غلط سوچ سکتا ہے؟ ایک چیز کی طلب کے لیے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اگر تو وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے ہم سجدے کی توفیق سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے اچھا یہ نہ تھا کہ وہ چیز ہمیں ملتی ہی نہ۔ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، انہیں اپنے قریب کرنے، اپنے قریب لانے کے موقع فراہم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سوچیں یہ جو بار بار مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر آنا بند ہو جائیں تو فکر کی بات نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے کی ہدایت دینے کی کوئی نہ کوئی نشانی جو بھیج رہا تھا وہ آنا بند ہو گئی۔ پریشانیاں اور مصیبتیں آنا خطرے کی بات نہیں ہے، ان میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، کوئی سبق، کوئی نشانی، کوئی راز۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ آپ سے تعلق توڑ لے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں گم ہونے دے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ کبھی کوئی پریشانی ہی نہ آئے، اور یوں بالآخر آپ اللہ سے تعلق کو اہم ہی نہ سمجھیں۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے حقیقی وجود، اپنی روح کو بھول بیٹھیں اور اس کی نشو و نما کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ روح سے اس کا سب سے اہم تعلق چھین لیں، اللہ سے جڑے رہنے کا تعلق، اور آپ کو علم بھی نہ ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہے، چلی جاتی ہے، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہے تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں نہ وہ آپ کی۔ غم آتے ہیں، تکالیف آنی ہیں، لیکن ان کا مقصد واقعتاً تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی پریشانیوں اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے درد سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔
اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور وہ تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک خطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے، جس راستے میں تم سکون رکھو تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ جب تم غم سے پریشان ہوتی ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتی ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوں گے تمہیں دعا مانگتا دیکھ کر کہ میری بندی مجھے کتنے پیار سے بلا رہی ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی۔ مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو اور نصیب سے مت گھبراؤ۔ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے گئے وسوسے رد کر دیتے ہو، اور اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ اگر نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ یہ بات اپنے اندر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں وہ شاید اپنی مرضی سے مانگ رہے ہیں یا اس چیز کی چاہت ہمارے دل میں خود آئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دعا مانگتے ہوئے یہ کمزور پڑ جانا یا اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا، پھر شروع کرنا، دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھنا، ہار نہیں ماننی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کر سفر جاری رکھو جب تک کہ کن تک نہیں پہنچ جاتے۔ زندگی میں بہت سے ایسے موقع آئیں گے جہاں تمہیں وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے، مگر تم اللہ پر توکل رکھنا اور دعا جاری رکھنا۔ کبھی کبھی جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، وہیں سے ہی قبولیت کے دروازے بھی کھلنے ہوتے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہے اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگنی۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ معاملہ صرف اللہ کا اور آپ کا ہے۔ جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کریں۔ آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے، آپ بار بار کریں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگے جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ سب کو بھول جائیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخر میں دینا ہے نا۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں وہ اگر نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ جتنا مرضی تو ساری اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح
دے دیتا ہے۔ قرآن انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط بھی یہی ہے کہ اسے ساری زندگی پڑھا جائے۔ سالوں بعد، ہفتوں بعد یا پھر مہینوں بعد ایک دن پڑھ لینے سے زندگی اچانک سے نہیں بدل سکتی۔ آپ کو اسے روز پڑھنا ہوگا۔ جیسے جب آپ کسی تھراپسٹ کے پاس تھراپی کے لیے جاتے ہیں تو صرف ایک سیشن سے آپ کو اتنی تسکین نہیں ملتی، اس لیے آپ تب تک سیشنز لیتے رہتے ہیں جب تک آپ کو سارے جوابات نہیں مل جاتے۔ جب ایک انسان آپ کو مطمئن کر سکتا ہے تو پھر سوچیں اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جتنا وقت آپ دنیا کے تھراپسٹ کو دیتے ہیں نا، اس سے آدھا وقت اللہ کو دے کر دیکھیں۔ اللہ کے ساتھ روز 20 منٹ کا ایک سیشن لگا کر دیکھیں، آپ کی زندگی خود بخود کیسے پلٹ جائے گی، آپ کو بھی علم نہیں ہوگا۔ قرآن نہ صرف آپ کے حالات بدل دے گا بلکہ یہ آپ کو بھی بدل دے گا، اتنا کہ آپ اللہ سے اور اللہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ آپ ایک ایک آیت کر کے قرآن کو پڑھتے جائیں، اللہ ایک ایک کر کے آپ کے لیے اپنی مدد کے دروازے کھولتا جائے گا۔ بس جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہے جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ جو تم مانگتے ہو اللہ سے رو کر تڑپ کر، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے آئے گا۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے، تو پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ قبولیت دعا میں تاخیر کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، بلکہ دراصل اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور منتظر رہیں اس کی رحمتوں کے۔ ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گناہ سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہارے من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اس نے سجدے میں دھیمی آواز میں کہا، میرے اللہ، میں رائے گاہ جا رہا ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ پھر اللہ کی طرف سورہ ضحیٰ سے جواب آیا، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا۔ جانو کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ یقین رکھو اللہ پر، بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی،
اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا، اسی طرح ہر مشکل، ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے ہماری ہر پکار پر ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے، اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اللہ کے راستے کو اپنایا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو مایوس مت ہو، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں مشکلوں سے گزار کر معجزوں تک لے آئے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہارے لیے راستے بنا دے، ہو سکتا ہے نا اسے تمہارا مانگنا پسند آ جائے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہہ دے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو سکتا ہے نا اسے تم بہت محبوب ہو سکتا ہے نا یہ مشکلات تمہیں آسانیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہوں۔ یقین رکھیں، اگر اللہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتی، چاہے ساری دنیا اس پر راضی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے۔ ہم ڈھیروں شکوے کرتے ہیں، ہمیں وہ نہیں ملا جو ہمیں چاہیے تھا، اور ان نعمتوں کا کبھی سوچتے ہی نہیں جو اللہ نے ہمیں بن مانگے دے دیے۔ بس وہ ایک چیز یا انسان جو نہیں ملا، اسی پر ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ سوچے ذرا، بچہ ماں سے آگ مانگے تو کیا ماں دے دے گی؟ پھر اللہ کیسے دے دے تمہیں آگ؟ وہ اللہ جو ماں سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ اللہ جس کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
جو ہمیں چاہیے اس سے ہمیں صرف نقصان ہو سکتا ہے۔ اس چیز کے ملنے کا ابھی صحیح وقت نہ ہو۔ ہم اللہ سے بہتر نہیں جانتے، نہ کبھی جان پائیں گے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں غلط کیسے دے سکے؟ اللہ کا شکر کریں، اس نے جو بھی دیا بہترین دیا، اور جو نہیں دیا اس کے نہ ملنے پر بھی شکر اور صبر کرے۔ وہ ہم سے بہترین جانتا ہے، وہ ہمیں بہترین دیتا ہے۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں۔ ممکن ہے آپ محبوب بندوں کی فہرست میں گرد آنے جانے لگے ہو۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈر جاتے ہیں۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے چیزیں بدلنے لگتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں اور دعائیں بھی ایک دم قبول ہونے لگتی ہیں۔ تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم اجر کما تو سکتے ہیں، لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسا ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جسے آپ سے لے لیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کر لیں، اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں بس یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔